بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں معاون اردو چینل انڈیا۔ آج کی اس ویڈیو میں پڑھنے والے بچوں کی 3 طرح کی تصویریں آپ کے سامنے ہیں۔ نمبر 1، بچوں نے اپنے بستے کو سینے سے لگایا ہوا ہے۔ نمبر 2، بچوں نے اپنے بستے کو بغل یعنی برابر میں لٹکا رکھا ہے۔ نمبر 3، بچوں نے اپنے بستے کو پیچھے کمر پر لاد رکھا ہے۔ پہلا طریقہ جو کہ بچوں نے کتابوں کے اپنے بستے کو سینے سے لگایا ہوا ہے، یہ نہایت ادب و احترام، علم و آلات علم سے محبت کا اظہار ہے اور مدارس اسلامیہ کی روشن روایات کی بقا و تحفظ کا ضامن ہے۔ دوسرے طریقے میں بچوں نے اپنے بستے کو برابر میں لٹکا رکھا ہے، اچھا طریقہ ہے، اس میں بھی کتابوں کا احترام باقی ہے۔ تیسرا طریقہ جس میں بچے اپنے بستے کو پیچھے کمر پر لادے نظر آ رہے ہیں، یہ بالکل غلط اور مدارس دینیہ کی شان کے سراسر خلاف ہے۔ اگرچہ دنیاوی علوم کی کتابوں کا بستہ پشت پر ڈالنے سے گناہ نہیں، مگر اپنے انتخاب شدہ علم کی کتابوں کے ساتھ بے ادبی کے سلوک سے مفر نہیں۔ بات آتی ہے دین مدارس کے طلباء کی، خواہ و نورانی قاعدہ یا دیگر ابتدائیات کے طالب علم ہوں، اپنے بستے کو پشت پر ڈالنے سے بے ادبی کی نحوست کے ساتھ ساتھ گناہ کا ارتکاب بھی لازم آتا ہے، کیونکہ قاعدہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے خالی نہیں، اور پارہ تو قرآن کریم کا حصہ ہے جس کا احترام واجب اور بے حرمتی حرام ہے۔ اکثر بچے اپنے بستے کو نمایاں کرنے کے لیے فالتو سامان، استعمال شدہ کاپی وغیرہ بستے میں بھرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ یہ بات بھی کافی توجہ طلب ہے، اس لیے کہ بھاری بستہ کا بہانہ بنا کر غیروں کو دیکھا دیکھی مدرسے کے ایک بچے نے بھی غلط طریقہ اختیار کیا تو دوسروں کے لیے بھی برائی کا دروازہ کھل جائے گا۔ ابھی اکیلا ہی تھا قابو میں شیطان کے مگر، ابھی اکیلا ہی تھا قابو میں شیطان کے مگر، اور بچے ساتھ لگتے گئے، شیطان خوش ہوتا گیا۔ بات آتی ہے معلم صاحب کی ذمہ داری میں بچے کی نشوونما اور تربیت کی۔ حقیقتاً ایک کامیاب مدرس اپنے بچوں میں ادنا سا بھی غلط رویہ پنپنے نہیں دیتا۔ معمولی سے معمولی غلط نقل و حرکت پر گہری نظر رکھے ہوئے ایک جانباز ملاح کی طرح حالات کی تیز و تند موجوں میں سفینے کو تہ و بالا کے خطرات سے گزارنے میں مصروف عمل رہتا ہے۔ اس لیے سچے پکے مدرس کی شان سے پرے کی بات ہوگی کہ اس کے شاگرد کے تھیلے میں قاعدہ، پارہ یا حدیث کی چھوٹی سے چھوٹی کوئی کتاب ہو اور بچہ بستے کو پشت پر لاد کر پڑھنے آئے یا پڑھ کر جائے۔ والدین کی شفقت و محبت کا تقاضا بھی ہے کہ بچہ علم و اسباب علم کا خاطر خواہ احترام کرے۔ ذی وقار ذمہ داران مدارس کے منصب سے اور دینی قلعوں کے بلند و بالا میناروں کی رفعت سے اٹھنے والی صدا با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، اور ادب ہی سے انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے۔ ادب کا سچا مصداق بنا ہمیں یا رب، ادب کا سچا مصداق بنا ہمیں یا رب، توڑا ہے فلاں نے جوڑ دے ہمیں یا رب۔ آج کی اس گفتگو کا مقصد بچوں میں بستے کو پیچھے لادنے کی خراب عادت کو ترک کرنا اور صحیح مہذب طریقے کو اپنانا۔ نیز معاون اردو چینل کے ذریعے ابتدائی اردو پڑھنے لکھنے کی تقریباً 85 ویڈیوز اپلوڈ ہو چکی ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے ملاحظہ فرمائیں، لائک اور شیئر فرما کر محبان اردو میں شامل ہوں۔ اردو خوشخطی کے بعد اب عربی خوشخطی کا سلسلہ انشاءاللہ شروع کیا جا رہا ہے، جو چند دنوں میں ہی مکمل کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد اردو زبان کی کتابوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آج کی اس گفتگو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تبصرے کے خانے میں ضرور لکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ از معاون اردو چینل انڈیا۔